لم يأتي نذيرك في نظر لم يأتي نذيرك في نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سوگے جگراج کو تاج تورے سر سوگے ہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر علا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش روباں من بے کس و طوفان ہوش روباں منج دھار میں ہوں بگڑی ہے منج دھار میں ہوں بگڑی ہے مری نیا پار لگا جانا یا شمس نظرتی الى نیلی چوبت برسی زیب کنی چوبت برسی زیب کنی توری جوت کی جھیل جھیل جگ میں رچی مری شب میں ندیم ہونا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا انا فی عطش وسخات عدم اے گسوئے پا اے ابر کرم اے گسوئے پا اے ابر کرم برسم ہارے جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا الروح فداک فزید حلقا یک شعلہ دیگر برزم عشقا یک شعلہ دیگر برزم عشقا مرتم دم سب پھونک دیا جی مرتم دم سب پھونک دیا یہ جان بھی
प्यार जिला जाना। बस खाम नवाए रज़ा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक़ था, इरशाद अहिब्बा नातिक़ था, नाचार इस राह पड़ा जाना। शामिल एहतराम वाले तशाम, अल्लाह वहदहू ला शरीक के पाक कलाम की तिलावत और प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह मुक़द्दिसा में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद सबसे पहले दुआ गो हूँ अल्लाह वहदहू ला शरीक अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सदका हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए। जुमला नफसानी शैतानी ख्वाहिशात से अल्लाह वहदहू ला शरीक, शैतानों के शर से, हासिदों के हसद से, दुश्मन के बुग़्ज़ और कीने से अपने फजल करम रहमत का सदका महफूज रखे। बारी ताला बतौफ़ैल हज़रत दस्तगीर खैर चाहने वालों की खैर फरमाए। इस कायनात आलम में वहदहू ला शरीक अपनी रहमत सारी मखलूक़ात पर नाज़िल फरमाता है और हर मखलूक अपनी हैसियत ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह ताला से उसकी रहमत में से अपना हिस्सा लेता है। अरहमुर राहिमीन जल्ल शानुहु की रहमत के ज़्यादा किससे ज़्यादा नसीब होती है? तो इसका एक ही जवाब है, रहमत ना तो किसी ज़ाब्ते की पाबंद है, न किसी अमल पर मुनहसर है, न किसी के कहने पर होती है। अल्लाह जब चाहता है, जिस पर चाहता है, जितनी चाहता है, वो अपना फजल उसके ऊपर बरसा देता है। वो मोहताज नहीं है किसी का। फरमाया कुल इन्नल फज़ला बियदिल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। ए हबीब, आप फरमा दीजिए, फजल और करम तो यकीनन अल्लाह ही के दस्ते कुदरत में है। वो जिसे चाहता है अता फरमाता है और अल्लाह बड़ी वुसात वाला और बेहद इल्म वाला है। यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। वो जिसे चाहता है अपनी रहमत के साथ खास कर लेता है और अल्लाह ताला बड़े फजल और एहसान वाला है। मेरे आका जी अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी ने कई ऐसे आमाल हमें बताए हैं जिन आमाल की वजह से अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। कई ऐसे आका जी ने इरशाद फरमाया। उसकी वजह से मैं अब अर्ज करूं तो एक ये माह रमजानुल मुबारक है जिसमें अल्लाह वहदहू ला शरीक की रहमतें बेपाया हैं और उसकी रहमत इलाही का दरिया मौज पर है। यानी मियां साहब फरमाते हैं, रहमत दा दरिया इलाही हर दम बगदा तेरा
جے ایک کتیرا بخشے مینوں کم بن جاوے میرا. اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ ہی کافی. اس کی رحمت کا دریا جب موج پر ہو تو بندے کی بگڑی بنانے کے لیے ایک اشارہ ہی کافی ہے, ایک قطرہ ہی کافی ہے. یہ ماہ رمضان مبارک پہلا اشرا رحمت کا, دوسرا مغفرت, تیسرا جہنم سے آزادی کا. ہول سیل لگ گئی اللہ کی رحمت پہ. اب وہ بڑے خوش نصیب ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, خیرات کر رہے ہیں, روزے کھلوا رہے ہیں, تراویحاں پڑھ رہے ہیں. ہاں جی, بڑے خوش نصیب ہیں. کبھی قرآن کی تلاوت کی, کبھی حدیث پاک کی تلاوت کی, کبھی درس و واعظ پڑھا کیا. نہیں کر سکتے تو سن لیا. کرنے والا بھی سننے والا بھی دونوں پر اللہ کی رحمت ہو رہی. تراویح پڑھنے والا بھی پڑھانے والا بھی دونوں کے اوپر اللہ کی رحمت ہو رہی. نماز پڑھنے والا بھی پڑھانے والا بھی اللہ کی رحمت نازل ہو رہی. یہ وہ اعمال ہیں جو بہانہ ہیں اس کی رحمت کا. رحمت خدا بہانمی جویت, بہانمی جویت. اللہ کی رحمت زیادہ نہیں دیکھتی, وہ تو رحمت کا بہانہ تلاش کرتی ہے کہ کوئی بندہ میرا عمل ایسا کرے میں اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما دوں. اب آپ دیکھیں نا جی, اس ماہ مبارک میں جتنی ہول سیل لگی ہوئی ہے نیکیوں کی, بھائی اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ جہنم بھی پور ہو رہی ہے. اتنی زیادہ تراویحیں نہیں پڑھتی قوم. چلو ایک آدھی باری تو ہے نا جی, چلو ٹھیک ہے, بیمار ہے یا کوئی مسئلہ آ گیا. مستقل ہی نہیں پڑھتے, وہ تو لانتی ہیں, سخت گناہگار ہیں, اللہ کے باغی ہیں, وہ تو لعنت والا کام کر رہے ہیں. تو وہ جنت میں تو نہیں لے کے جائے گا نا, جہنم میں لے کے جائے گا. جنت میں تو نہیں لے کے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے زیادہ سے زیادہ, اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا جی. لیکن کیا 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے اللہ کی ذات کی بارگاہ میں بندہ اس کی رحمت کے لیے اگر وقف کر دے تو یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے. اب ہم عالمی تناظر میں آج کے خطبے میں یہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی موسلا دھار بارش فرمائے گا. تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے جی احسان. دوسرے نمبر پر آتا ہے جی جہاد فی سبیل اللہ. ہماری قوم نے سبحان اللہ کلوا 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 کرنا جی جنت درخت تے لوا دیتے نے. سبحان اللہ کھا کھا کے جنت میں درخت تو لگوا دیے, تو جنت میں مکان کس نے بنوانے ہیں بھائی جان؟ مکان جتنا مرضی سونا ہوئے, درخت جتنا مرضی اچھا پروگرام ہوئے, یہ بندہ ہی نہیں ویچ رہا بھائی جنت جان والے کام تو کریے نا. جنت میں آپ نے درخت لگوا دیے سبحان اللہ کروا کے, ماشاءاللہ کروا کے لگوا دیے, لیکن جنت میں جائے گا کون؟ جائے گا تو درختوں کا فائدہ ہوگا. تو لہذا آج کے دور میں موجودہ صورتحال کے پاکستان افغانستان کی جنگ چل رہی, ایران امریکہ کی چل رہی, ایران اسرائیل کی چل رہی, پاکستان بھارت کی چل رہی, ایران بھارت کی چل رہی, یعنی ہر جگہ پر آپ دیکھیں فلسطین میں جو ہے اسرائیلی وہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. آپ جدھر بھی جا کے دیکھیں گے حضرت, آپ ہماری تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں, مہینہ رمضان مبارک کا ہے, مسلمانوں کے اوپر جنگ مسلط ہے. یہ کوئی آج پہلا پروگرام نہیں چل رہا, یہ ہجرت نبویہ کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک پہلا مارکا جو اسلام کا اور کفر کا پہلا مارکا ہوا غزوہ بدر, وہ رمضان مبارک میں ہوا, دوسری ہجری میں, حضور کے دور میں. یعنی 14 صدیوں سے کافروں کا, یہودیوں کا, عیسائیوں کا ایک ہی مشن رہا ہے. بھائی تینوں قومیں رہتی تھی ادھر مکے میں, مدینے میں, یا ہندو تھے یا عیسائی تھے یا یہودی تھے, یہ 3 نسلیں رہتی تھی. آج بھی ان 3 نسلوں نہیں. ٹرمپ کون ہے؟ عیسائی. نیتنیاہو کون ہے؟ یہودی. مودی کون ہے؟ ہندو.
یہ 3 نسلیں 14 صدیاں پہلے انہاں دے پیو ابو جہل، ابو لہب، اتبا شیبہ اتیبہ، اس وقت دے یہودی، عیسائی، ہندو، انہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ جنگ کی۔ ماہ رمضان مبارک 17 آج الحمدللہ 16 کل یعنی 17 رمضان مبارک کو پہلا اسلام کا معرکہ وجود میں آیا غزوہ بدر کی شکل میں، اور اس غزوے کے اندر حضرت اللہ اکبر ہمارے جو جوان ایمان والے صحابہ تھے ان کی تو کیا ہی بات ہے، صحابہ کی تو کیا ہی بات ہے، ان کی وہ جو ہمارے مسلمانوں کے بچے تھے ان کا بھی جذبہ قابل دید نہیں تھا، ایسا جذبہ۔ عالم کفر کا سب سے بڑا سردار، مشرکوں کا سب سے بڑا سردار ابو جہل، اس کو 2 بچوں نے مارا تھا۔ ہمارا آج کا بچہ باپ جی تو باہر ہی نہیں آؤں گا، انہوں واٹس ایپ فیس بک تو فرصت ہی نہیں ہے، او کی کو کفار کا مقابلہ کرے گا۔ اس وقت کے کافروں کے سردار کے ساتھ ہمارے نوجوان کے اندر اتنا جذبہ تھا، ہمارے بچوں کے اندر اتنا جذبہ ہے نہیں، ایک 9 سال دا تو ایک 10 سال دا، اب 9 سال کی عمر یا 10 سال کی عمر جہاد کے لیے تھوڑی نہیں، لیکن ان ماؤں نے اپنے بیٹوں کے سینوں کے اندر وہ ایمان کی روشنی بھر دی تھی کہ 9 اور 10 سال کے بچے بھی بڑے بڑے کافروں کو لٹا دیتے تھے۔ آج ساڈے اللہ دے فضل نال بڑے بڑے انہاں دے اگے لمے پئے نے، ٹھیک ہے جی آؤ جی مار جاؤ جی کٹ جاؤ جی سانو لا جاؤ جی رگڑا ساڈا کی چاہیے جی، ساڈا ملک چاہیے لے لو جی، ساڈی زمین چاہیے لے لو جی، ساڈے تانوں سورسز چاہیے لے لو جی، سارا کچھ لے جاؤ جی، لے جاؤ جناب لے جاؤ سارا کچھ، نہ صرف سانو لے جاؤ بلکہ سانو لتر بھی مار جاؤ۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے ساتھ شوق شہادت سے مزین ان بچوں کے ساتھ مل کر عالم دنیا کے لیے ایسی مثال قائم کی کہ بھائی کبھی بھی تلواروں سے تیروں سے جنگیں نہیں لڑی جاتی، جنگ حوصلے کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ ورنہ قبلہ مجھے یہ بتائیے 6 تلواریں 8 گھوڑے، کوئی زرہ نہیں، کوئی خود نہیں، کوئی تیر نہیں، کوئی تلوار نہیں، اور تلواریں بھی کیسی تھی جن کے دستے کے اوپر ٹاکیاں چڑھا کے نا جی، ٹاکیاں چڑھا کے وہ دستہ پکڑنے کے لیے بنایا ہوا تھا، اور آگے سے اس وقت کی سپر پاور، آج کی سپر پاور یہ اسرائیل اپنے آپ کو کہتا ہے، یہ امریکہ اپنے آپ کو کہتا ہے، یہ ہندو بنیا یعنی چور یہ اپنے آپ کو کہتا ہے، اس وقت کی بھی طاقت سپر طاقت اپنے آپ کو کہلاتے تھے۔ تلواریں بھی ان کے پاس، گھوڑے بھی ان کے پاس، اسلحہ بھی ان کے پاس، جدید ترین اسلحہ ان کے پاس، سارا کچھ ان کے پاس، لیکن میرے رب نے انہی کی تدبیریں انہی کے سر پر ڈالنی یا نہیں ڈالنی۔ پھر اس کے بعد ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے فتح مکہ ہوا۔ یہ دوسرا رمضان، ماہ رمضان مبارک۔ پچھلے رمضان میں بھی ملک پاکستان پہ حملہ کیا گیا، اس رمضان مبارک میں بھی مسلمانوں پر حملہ کیا گیا۔ اللہ کی ذات نے دوسرے عشرے کے اندر فتح مکہ، اور پھر 21 رمضان المبارک کو حضرت امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم شہادت بھی ہے۔ کافر نے رمضان المبارک کے اندر ہی حضرت علی المرتضی شیر خدا خلیفۃ الرسول وقت امیر المؤمنین کو شہید کیا، اور رمضان مبارک کے اندر ہی مسلمانوں کے لیڈروں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جنگ نئی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ صدیوں سے چل رہی ہے، ہم ڈھیلے پڑ گئے وہ الگ بات ہے۔ جو ایمان کا مظاہرہ حضرت صاحب کرتے ہیں اللہ ان کو پھر اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے۔ یہ ہم نے ماضی قریب کے اندر انڈیا جو ہم سے 6-7 گنا بڑی فوج ہے،
ہم نے نہ کو چنے چبائے یا نہیں چبائے؟ کیوں چبائے؟ ایمان کی دولت تھی. ورنہ آپ یہ کہیں کہ ہم انڈیا سے زیادہ ہیں فوج میں، اسلحے میں، ٹیکنالوجی میں، تو یہ بالکل غلط ہے. ہم انڈیا سے فوج میں بھی پیچھے، ٹیکنالوجی میں بھی پیچھے، ہم اسلحے میں بھی پیچھے، ہم تعداد میں بھی پیچھے. بس ایک کام ہے، یہ ایک چیز ہے جس میں ہم سب سے آگے ہیں، وہ ہے اللہ کی مدد. اور یہ سارا کا سارا اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کے صدقے ہمیں عطا فرمایا. میدان بدر کے اندر بھی مسلمان کامیاب کیوں ہوئے؟ کہ میرے کملی والے سپاہ سالار تھے. آخری علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی وہ ایسا ہمارے پاس اللہ کا فضل اور اللہ کا انعام ہے، اس کی رحمت ہے، جس کے صدقے اللہ رحمت ہم پر نازل فرماتا ہے. اس لیے ہم تو بڑا شامل ذیل احترام ببانگ دول کہتے ہیں، ایسا محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، کوئی ایسا محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے. بھائی سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام میں اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک صرف ارشاد فرماتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کعبے کے اوپر جب ہاتھیوں والوں نے حملہ کیا تو اللہ تعالی نے ان کو بھوسا بنا دیا، نیست و نابود کر دیا. جب اللہ کی اتنی قدرت ہے تو پھر میرے بابو اللہ تعالی نے ان مقامات پر اپنی قدرت کا اظہار کر کے فرشتوں کو بھیج کے، ابابیلوں کو بھیج کے، حکم کو بھیج کے یہ ساری جنگیں جتوا کیوں نہیں دی؟ تو جواب اس کا یہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہر میدان میں، ہر جنگ میں حکم اسی کا چلا ہے، لیکن مسلمانوں کو آگے رکھ کر اپنی رحمت کا حقدار بنا دیا ہے کہ ادھر آؤ تم حقدار بنو. میدان بدر کے اندر قرآن کہتا ہے پہلے ہم نے 3000 فرشتے بھیجے، پھر ہم نے 2000 اور بھیج دی. 5000 فرشتہ 1000 کافر کے مقابلے میں تھا. 313 مسلمان تھے اور 5000 فرشتہ تھا. بھئی ایک کافر کے مقابلے میں 5 فرشتے اور حضور کا غلام الگ. صحابہ کہتے ہیں ہم صرف اشارہ کرتے تھے گردنیں پہلے اتر جاتی تھی، ہم اشارہ کرتے تھے بازو پہلے کٹ جاتے تھے، ہم اشارہ کرتے تھے پہلے جناب او لعنت لمبی پئی ہوندی سی. او بابو یہاں تک تو کرنا، اللہ اس بات پر قادر ہے، وہ گھر بیٹھے سب کو کھلا سکتا ہے. اور اس کا قرآن بھی ہمیں یہی تعارف کرواتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ہر خطہ زمین کے، ہر کائنات کے کونے قدرے کے اندر جو بھی مخلوق ہے، زمین کے اوپر ہے، زمین کے نیچے ہے، پتھروں کے اوپر ہے، پتھروں کے اندر ہے، پتھروں کے نیچے ہے، رازق اللہ کی ذات ہے. لیکن اللہ کہتا ہے ہیلا کرے گا تو میں دوں گا، ورنہ بیٹھے میں بھی کو نہیں دیڑی. پہلے مسلمان ہیلا کر کے میدان تک اترے، پھر اللہ کہتا ہے مدد بھی میری شامل حال ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رحمت بھی تمہارے اوپر کروں گا، اور پھر ایسی میں تمہیں فتح نصیب کروں گا کہ رہتی دنیا تک پھر دنیا وہ پنجابی کہتے ہیں لو سدے رہ جانے نے، لو سدے. آج تک فتح بدر جو ہے نا جی، ہاں وہ ہاتھ لا لا کے یاد کر دینا، ہائے ہائے مسلمانوں نے سانو اوتھے کٹیا سی.
آج تک بدر نہیں بھولا. اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وأولئک هم الفائزون. وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بہت بڑا ہے اور وہی لوگ کامیاب ہیں. صرف ایمان لے آ کے، شہری کھا کے اور اینی کھا کے کہ افطاری تک ڈکار بھی جڑے کھٹے کھٹے ہوں تے بندہ تراویح بھی نہ پڑھے، نماز ہوئے تو سلام پھر کے بندہ قیدیاں طرح چھٹ کے بجے، اندے نال کامیابیاں نہیں ملنیاں. نماز اول تو ہم نے پڑھنی کوئی نہیں. اگر ہم نے خدا نہ خواستہ اللہ کے اوپر احسان کر بھی دیا نماز پڑھنے کا تو ادھر سے سلام پھرنا ہے، ہم نے اٹھ کے دوڑ پڑ. ساڈے تے رحمتاں انج نازل ہون گیاں، ایسے رحمتیں نہیں اترنے والی جناب. جس قوم کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو وہ گھر سے اٹھ کے مسجد تک نماز پڑھنے آ جائے، یا کوئی نماز آ گئی، ہاں جی آپ دیکھیں جو بچہ موبائل کھولتا ہے نا جی، گیم لگاتا ہے تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے اس کو نہ چھڑو نا، وہ لگا رہے گا چرسیاں طرح، لگا رہے گا. بچہ تو بچہ رہا، ساڈے بڑے بھی جو کھول دینے نا جی، وہ 3 گھنٹے 2 گھنٹے لگے رہتے. مجھے ابھی تک سمجھ میں بھائی اتنا موبائل کون دیکھتا ہے؟ اتنا سخت نشہ اس کا کہ قوم چھڈن میں تیار نہیں. آپ دیکھیں ساری رات بچے 1-2 بج جاندے نے، ماں پیو پٹ کے رہ جاندہ، اوئے بے شرما سو جا. لیکن وہ ایسی لعنت ساڈے پیچھے پئی ہے، رہندی نہیں. ساڈے وڈا کی، ساڈا بڈھا کی، ساڈا بچہ کی، ساڈی بڈھی کی، ساڈی بچی کی، سارے اس نشے کے اندر ایک جیسے ٹن ہوئے پھر رہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو اس لعنت سے، ہاں جنہوں نے نہیں رکھا ہوا نا جی ان کے اوپر آج بھی اللہ کی رحمت ہے، وہ سکون سے بیٹھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق بھی ہوتے ہیں. پب جی کھیڈن نال اللہ دی رحمت کا مستحق نہیں ہوئے گا، فیس بک چلان نال، واٹس ایپ چلان نال اللہ دی رحمت نہیں اترے گی، قرآن پڑھنے نال اللہ دی رحمت اترے گی، نماز پڑھنے سے اللہ کی رحمت اترے گی، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے اس سے رحمت مانگنے سے اللہ کی رحمت اترے گی. آج دین بھی ہم فیس بک سے، واٹس ایپ سے اور یوٹیوب سے لیتے. علماء نو کرا دیتی چھٹی، تسی جاؤ چھٹی کرو، تو اتنے سارے شیطان بیٹھے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بڑا آپ کا بھائی بڑا وفادار ہے اور بڑا مخلص ہے دینا. میرا رب ارشاد فرماتا ہے یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں اپنی رضا اور ان کی جنتوں کی خوشخبریاں دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں. جنہوں نے نمازیں پڑھی، جنہوں نے تراویحاں پڑھی، جنہوں نے میری جان قرآن پڑھا، جنہوں نے دین سیکھا، جنہوں نے حدیث پاک پڑھی، جنہوں نے حدیث پاک سنی، حضرت صاحب اللہ کی رحمتیں بھی انہی کے اوپر نازل ہوں گی. فیس بک دیکھنے والے پر اللہ کی رحمت کوئی نہیں، یوٹیوب والے پہ کوئی نہیں، اپنا واٹس ایپ والے پہ کوئی نہیں، انسٹا والے پہ کوئی نہیں، ٹک ٹاک والے پہ کوئی نہیں، بلکہ جتنی جتیاں انہاں نوں ویکھن والے دے پینیاں نے رہ رب دا نام. ہاں جی حضرت صاحب صرف نا آپ 48 گھنٹے فون کو چھوڑ کے دیکھیں تو اڈی انج حالت ہو جائے گی جو نشیوں کی حالت ہوتی ہے. نشئی نو نشہ نہ ملے تو کندا دیوارہ سر مارتا ہے، او دیو مینوں نشہ دیو، مینوں نشہ دیو، میں مر چلا جے. ساڈے بندے کا بھی یہی حال ہویا پیا. ابھی نا یہ آج جمعہ کا دن ہے نا، لو آج ویکھیا جے ادھر سلام پھرنا ہے تے قوم نے چھٹنا ہے انج جنہیں یا تو بارے دا بوا کھل گیا یا پھر قیدی سالہ بعد چھٹے. اللہ کے بندے مہینہ رمضان کا ہے، دن جمعے کا ہے، گھڑی قبولیت کی ہے، خلقت اکٹھی ہو کر اللہ کہتا ہے اب تو مانگ مجھ سے، اب سوال کر، اب میں دینے کے لیے آمادہ ہوں، رحمت کرنے کے لیے آمادہ ہوں. تو میں سلام پھیر کے کرنا یا اللہ ٹھیک ہے اپنی رحمت اپنے کول رکھ، مین کام میں گھر چلنا. حضرت صاحب دیکھ لیا جی جب میں جھوٹ مارا پھڑ لیا جی
انج دنیا چھٹے گی. ہمارے پاس تو بابو اب اللہ سے دعا مانگنے کا ٹائم کو نہیں, لیکن جن کے پاس ہے, جن کے پاس ہے نا, دو سائڈ ہے نا, جن کے پاس نہیں ہے وہ تو گئے فارغ ہونا, تو رب نو فارغ کراتا ہے, یا اللہ تو ٹھیک ہے رکھ, تراویح بھی اپنے کول رکھ, تلاوتاں بھی کول رکھ, سن کوئی لوڑ, اسی آپ بخشے جاواں گے. ہاں جی, سانو آپ جنت مل جائے گی. ہاں جی, اور جیڑی جنت دا تو مان کرنا ہے وہ جنت مول نہ برسوں. میں کہنا الو دے پٹھیا تینوں کہیں بڑھن دینا ہے مسیح تے, جنت کہیں بڑھن دینا ہے, تو جو مول نہ برسوں. اللہ کی ذات جنت ان کو دے گی جو اس کی رحمت کے طلبگار ہیں, جو کوشش کریں گے, جو محنت کریں گے, جو گڑ گڑائیں گے, اللہ ان کو دے گا. اور کیسی دے گا؟ فرمایا خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم. اللہ ہمیشہ ہمیشہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا, اور بے شک یہ اللہ کا بہت بڑا اجر عظیم ہے. عظیم اجر صرف اللہ کی ذات دینے. حضرت صاحب مجھے یہ بتائیں, 57 اسلامی ملکوں 57 اسلامی ملکوں فلسطین کے اندر 40,000 سے زیادہ بچہ گاجر مولی کی طرح ذبح کر دیا جائے, کسی سربراہ کی کان میں جوں بھی نہ رنگے, کسی سربراہ کی. ابھی آپ کو پتا ہے ایران کے اندر یہ جو انسانیت کے چیمپئن ہیں, انسانیت کے چیمپئن, ہاں جی, کتے کی دم پر پاؤں آ جائے تو کتے کے حق میں لڑنے والی تنظیمیں, چوہے کو مار دیا جائے اور تو چوہے کے حقوق کے لیے چلنے والی تنظیمیں, بلی کے حقوق میں لڑنے والی تنظیمیں, جب 150 سے زیادہ بچیوں کو رمضان المبارک کے اندر شہید کر دیا گیا, ان کی وہ انسانیت والی تنظیمیں, حقوق انسانی والی, وہ تنظیمیں کتنے گئیں؟ وہ تنظیمیں کدھر ہیں بھائی؟ کتا ٹاؤں ٹاؤں کرے تو جانوراں دے حقوق والی تنظیم اٹھ کھڑی ہوندی ہے, کتے کو تکلیف ہو گئی جی, کتے کو تکلیف ہو گئی. بچہ حضرت بچہ ہے, اور مجھے تو تکلیف مسلمان کے بچے کی ہے, مسلمان کی بچی کی ہے. 150 سے زیادہ مسلمانوں کی بچیوں کو ذبح کر دیا جائے, ان کو بم دھماکے میں اڑا دیا جائے. حضرت صاحب وہ کدھر گئی انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی چپ, 56-57 اسلامی ملک بھی چپ, کس کدے نہیں پے, کس کدے نہیں پے. ساڈی نوجوان نسل نو ایسا موبائل دا نشہ لایا, ایسا موبائل دا نشہ لایا ہے حضرت صاحب کہ انہوں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کے بنیادوں میں سے ایک بنیاد, پلروں میں سے ایک پلر جہاد بھی ہے. ان سے اس کو یہودی کو, عیسائی کو, ہندو کو, پارسی کو, مجوسی کو, عالم کفر کو نہ تو آپ کی نمازوں سے کوئی تکلیف ہے, نہ آپ کے روزوں سے کوئی تکلیف ہے, نہ آپ کے قرآن پڑھنے سے کوئی تکلیف ہے, کسی شے سے کوئی تکلیف نہیں. آپ کو عیسائی بھی پیسہ دے گا, یہودی بھی پیسہ دے گا, سارے پیسہ دیں گے. بہترین سے بہترین ٹیکنالوجی استعمال کرو, نویں تو نواں فون استعمال کرو, ماں پیو دے نک کے دم کر کے اپنا آئی فون بھی استعمال کرو, سارا کچھ کرو, سارے معاملات کرو, بس ایک کام نہیں کرنا, خبردار جہاد کا نام نہیں لینا. جتھے تسی جہاد کا نام لیا نہیں بس تہاڈی خیر نہیں. جو بھی عراق نے جہاد کا نام لیا فنا کر دیا, ایران لے رہا ہے فنا کر دے رہا ہے. اب بے فکر رہیں, اگر اب بھی ہم یہ مجرمانہ غفلت کو اپنائے ہوئے اگر ہم خاموش رہے, ہم نے اپنے دین کے پھیلاؤ کے لیے, ہم نے جہاد کے لیے, ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے ہم نے اگر آج بھی قدم نہ اٹھائے, ہمارے نوجوان آج بھی نہ سمجھے. یار میں حیران ہوں, آج کل کے 20 سال کے نوجوان کے گھٹنے کانپ رہے ہیں, اس کے گھٹنوں کے اندر گودا نہیں ہے. 35 سال 40 سال کا جوان بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. اول تو مسیطے وردے نہیں نا جی, مہینہ چاہے رمضان دا ہوئے تو جو ہے اسی کیوں پڑھ گئے جی. نہ سانو رب دی رحمت دی لوڑ ہے, نہ مغفرت دی لوڑ ہے, نہ جہنم تو اسی آزاد ہونا ہے, جنت بھی ساڈی ہے.
ہاں جی رب بھی ساڈا ہے تو نبی پاک بھی ساڈے نے تو بس اسی نہ لے کے اندر وڑ جانا. ایسے تو نہیں ہونے والا جناب. اصول ہیں. میرے آقا جی آنا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے والی شان صحیح مسلم شریف کے اندر 1910 نمبر پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے آقا جی نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من النفاق. آقا جی نے فرمایا جو بندہ اس حالت میں مرا کہ اس نے جہاد نہیں کیا, اس کے دل میں جہاد کی نیت بھی کوئی نہیں, تمنا بھی کوئی نہیں تھی, وہ منافقت کی موت پہ مرا. یہ ہمیں نہیں بتایا گیا. آج کل آپ میدان عمل میں نہیں جا سکتے تو کم از کم میرے بابو نماز پڑھنے تو آ سکتے. مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی, حیرانگی والی بات ہے, ساڈے سنیاں نو ایسی موت پئی ہے 8 تراویاں پڑھ کے نس جاندے. اول تے آندے کوئی نہیں نماز پڑھن, تراویاں پڑھنے آنا ہی کوئی نہیں, عشاء کی نماز میں خلقت کوئی نہیں ہوتی. اگر کوئی کھڑا بھی ہے تو 8 تراویاں پڑھ کے آؤ کھسک دے. بھائی کسی ایک صحیح حدیث سے آپ ثابت کر دیں, ایک صحیح حدیث سے یہ بات ثابت کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 8 تراویاں پڑھی تھی. صرف ایک حدیث صحیح لا دی. چلیں جائے فقیر خود پڑھے گا. او بابا پھر وہ کیا کہتے ہیں حضور رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اچھا جی وہ تو پھر رمضان اور غیر رمضان میں حضور نہیں پڑھتے تھے, باقی رمضان کدھر گئے؟ تسی رمضان شریف کے اندر تراویح کرا لیندے ہو تو باقی 11 مہینے وہ جو کہتے ہیں نا ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں, ان سے بندہ سوال یہ کرے بھائی حضور رمضان اور غیر رمضان کے اندر 8 وقتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو بھائی 1 مہینہ تم پڑھتے ہو, باقی 11 مہینے کدھر گئے؟ پہلے سوال یہ. دوسرا سوال یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے تو صرف پڑھی 3 دن, چوتھے دن نبی پاک نے کوئی نہیں پڑھی, تو آپ جناب پورا مہینہ کیوں پڑھی جا رہے ہو؟ تو یہ حضور کی مخالفت نہیں ہو رہی؟ بھائی آپ کہتے ہیں جی حضور نے 8 وقتیں پڑھی, کتنے دن پڑھی؟ 3 دن پڑھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے 3 دن پڑھی, تم پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہو؟ نبی پاک نے پورا سال پڑھی, وہ رمضان تھا یا غیر رمضان تھا؟ حضور نے سارا سال وہ 8 نفل پڑھے, تو تم صرف 1 مہینہ کیوں پڑھتے ہو؟ ایسا نو بیوقوف بنائے. حضرت 20 رکعت سے کم تراویح ہے ہی نہیں. اس کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی جب آپ جماعت کرانے لگے تو اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا, حضور نے جماعت نہیں کروائی, تم کیوں کروا رہے ہو؟ تم کیوں ہمیں حکم دے رہے ہو؟ ہمیں حکم نہ دو کہ ہم جو ہے جماعت کے ساتھ پورا مہینہ پڑھیں. تو فاروق اعظم کہنے لگے جب ایک گل ہوئی سی, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ چوتھے دن میں جان بوجھ کے نہیں آیا, اس لیے نہیں آیا کہ امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے. تم بھی وہاں تھے, میں ہے ایسا یا نہیں ہے ایسا؟ بھائی مجھے تو سمجھانا اس وقت جب میں اس وقت موجود نہیں تھا, میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا. یہ بات میرے سامنے بھی ہوئی ہے. آقا جی نے چوتھے دن اس لیے نہیں پڑھی, وہی نازل ہو رہی تھی, رب کریم کو محبوب کی ادا اتنی پسند آ گئی, قوم کے اوپر ہو جاتی فرض, تو قوم جیڑی 5 نمازیں نہیں پڑھتی انہیں 20 تراویحاں پڑھنی ہیں, اس نے نہیں پڑھنی تھی. اب حضور تشریف فرمان نہیں ہیں, اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے, اب فرض کا کوئی ڈر نہیں, اب حضور کی سنت کو ادا کیا جائے گا. تو ہم الحمدللہ اہل سنت وہ ہیں جو حضور کے عمل پر بھی اور حضور کے بعد حضور کے جانشین خلفاء ہیں, ہم ان کے عمل پر بھی عمل کر رہے ہیں, اور اہل سنت و جماعت صحابہ کے طریقے کے مطابق پورا ماہ رمضان مبارک تراویح ادا کر رہے ہیں, اور 20 الحمدللہ ادا کرتے ہیں. اب سیاسی فیصلوں کی وجہ سے کوئی بدل دے تو الگ بات ہے. سیاسی جو ہے وہ اثر رسوخ تو پڑتا ہے نا جی قوم کے اوپر. البتہ صاحب ذل احترام میرے آقا جی آنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے فرمایا منافقت کے بیجوں میں سے اور منافقت میں سے ایک قسم منافقت کی یہ بھی ہے جہاد کیا جائے. جتنے بھی بچے بیٹھے ہو, نوجوان بیٹھے ہو, اگر تراویحاں پڑھتے ہو مبارک ہو, ہر روز اللہ کی رحمت کے مستحق بنتے ہو, اور اگر تراویحاں نہیں پڑھتے نا
تو بالکل ببانگے دول جا کے کسی مفتی سے جا کے فتوا لو، تم پر خدا کی لعنت برس رہی ہے، تمہارے گھروں پر کوئی رحمت نہیں آ رہی۔ یہ سنت موقدہ ہے، آپ نے اس کو جان بوجھ کے چھوڑا ہے۔ ایک تو آپ لعنتی ہو رہے ہیں، دوسرا اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہا ہے، کوئی رحمت نہیں ہو رہا۔ بھئی رمضان کے مہینے میں تمہیں قرآن نہیں سننا تو اور کیا کرنا ہے؟ ٹی وی دیکھ کے اللہ کی رحمت آئے گی، فیس بک دیکھ کے اللہ کی رحمت آئے گی، یوٹیوب دیکھ کے اللہ کی رحمت آئے گی، واٹس ایپ دیکھنے سے اللہ کی رحمت ہے۔ گھر میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ کتنے افراد ہیں جو گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے قرآن پڑھو، خان نہیں پڑھتے یار۔ ہم جاتے ہی ساتھ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اللہ اللہ خیر سل، وہ 2 گھنٹے لے جائے ہمارے، وہ 4 گھنٹے لے جائے ہمارے۔ اس لیے اب ایام ہیں باقی تھوڑے، آپ جہاد نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں کا جہاد یہی ہے، کیونکہ ہمارے جو اجسام ہیں، ہماری جو طبیعتیں ہیں، وہ اللہ کی عبادت سے بغاوت پر آمادہ ہیں۔ تو آپ اس کو لے کے آئیں، نماز بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی لے کے آئیں، خود بھی اللہ کی رحمت کا مستحق بنیں اور اپنے آپ کو بھی اللہ کی رحمت کا مستحق۔ گھر کا سربراہ حضرت اگر ایمان والا ہے، عبادت گزار ہے، شب بیدار ہے، تو اللہ وہ رحمت اپنے بچوں کے اس کے بچوں کے اوپر بھی کرتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ 15ویں سپارے کا اختتام ہے اور 16ویں سپارے کی ابتدا ہو رہی۔ اس کے اندر ایک جو حصہ ہے ان کے سفر کا، وہ حصہ یہ تھا کہ یتیموں کی دیوار گر رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اس کی دیوار کو مضبوط کرنے کے لیے گارا بنائیں، میں دیوار کھڑی کروں گا۔ اب خضر علیہ السلام دیوار بنا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام گارا بنا رہے ہیں۔ اب اس کو آگے جا کے قرآن جب کھولتا ہے، یہ راز کھولتا ہے کہ یہ دیوار کیوں کھڑی کی گئی، تو ایک روایت کے مطابق ان کی 7ویں نسل میں ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، ایک روایت میں 10ویں نسل میں اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی 7 نسلوں تک اللہ کی رحمت برقرار رہے، شامل ذوی احترام، پھر نماز بھی پڑھنی پڑے گی، پھر قرآن بھی پڑھنا پڑے گا، پھر تراویح بھی پڑھنی پڑیں گی، پھر اللہ سے مغفرت بھی مانگنی پڑے گی، پھر اس کا فضل اور اس کی رحمت پھر نازل ہوگی۔ نہ صرف آپ لوگوں پر نازل ہوگی بلکہ آنے والی 7 نسلوں تک اللہ اس رحمت کو جاری رکھے۔ قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، 7ویں نسل ہے، یہ 10ویں نسل میں ان کا کوئی ایک نیک اللہ کا ولی گزرا تھا، ایک نیک بندہ گزرا تھا، صالح بندہ گزرا تھا۔ اگر 7 نسلوں تک فیضان چاہیے، حضرت فیس بک سے تو نہیں آنے والا، 7 نسلوں تک رحمت یوٹیوب کی وجہ سے تو نہیں آئے گی، ٹک ٹاک کی وجہ سے تو نہیں آئے گی، انسٹاگرام کی وجہ سے تو نہیں آئے گی، ہاں اللہ کا قرآن پڑھنے سے ضرور آئے گی، اللہ کے آگے سر جھکانے سے ضرور آئے گی۔ لیکن ایسا نہیں، اب تو میرے نوجوان پتہ نہیں کس جو ہے نا جی وہ سوچ کے اندر، کس طبیعت کے اندر وہ گھومتے پھر رہے۔ ہمارے تو بچوں نے ایسی تاریخ رقم کی ہے۔ غزوہ بدر کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ سے پہلے میرا چھوٹا بھائی تھا، 10 سال اس کی عمر تھی۔ کتنی عمر تھی؟ اس کا نام تھا عمیر۔ یہ غزوہ بدر کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں محمد کو تو آپ نے سنا ہوا ہے نا جی، یہ عمیر بچہ تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمائی نا جی چلو بھائی جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، ہاں جی، تو ایک بچہ 9 سال کا، ایک بچہ 10 سال کا، یہ بھی 10 سال کا بچہ، ہاں جی، یا 12 سال کا تھا۔ الطبقات الکبریٰ کے اندر لکھتے ہیں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو ٹھک کر رہے ہیں تو اب وہ چھپنا شروع ہو گیا۔ میں نے وجہ پوچھی، وہ تو چھپ کیوں رہا ہے؟ لشکر کے اندر آ تو گیا لیکن حضور کے سامنے نہیں آ رہا۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے سامنے نہیں آ رہے، تو بھائی نے پوچھا، سعد بن ابی وقاص نے، تو انہوں نے جواب دیا انی اخاف ان یرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیستصغرنی فیردنی وانا احب الخروج لعل اللہ یرزقنی الشہادہ۔ میں اس لیے چھپ رہا ہوں کہ حضور کی نظر میرے پہ نہ پڑ جائے، حضور کی نظر میرے پہ پڑ گئی تو حضور نے کہنا چلو تو گھر چل دوڑ دے، حضور نے مجھے مجاہدین کی لسٹ سے نکال دینا۔ اب جناب کہنے لگے، بھائی چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے میں تو یہاں پر اس لیے آیا ہوں جناب، میں تو شہادت لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ چھوٹا بچہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے جناب میں یہاں پر شہادت کے جذبے سے آیا ہوں،
میری مسجد کے آنے والے بچے یہاں پر قوالی کرنے کے لیے آتے، تواڈے ماں پیو کولوں تواڈے بچے نہیں سامے جاندے، ایک باری موبائل دے کے دیکھو، پھر تواڈے سر تے ایسا عذاب مسلط کرن گے، ایسا تانڈو کرن گے، گارج کے بندہ پاگل ہو جاندا، آ پھاڑے دفع ہو، چل چپ کر۔ نکے نکے بچے نوں تسی دے کے دیکھو، بابا جن ماؤں نے یوٹیوب کی، فیس بک کی، ٹک ٹاک کی گڑتی دی ہی ہوگی بچوں کو، ان بچوں کی طبیعت میں خون میں کہاں سے قرآن آئے گا؟ کہاں سے؟ بچے صرف اس وجہ سے قرآن نہیں پڑھتے، ٹیوشن کا ٹائم، اس لیے بچے قرآن پڑھنا چھوڑ گئے، ٹیوشن کا ٹائم ہے۔ میں کہتا ہوں قبر میں جب فرشتے سوال کرن آئیں گے نا، انہوں نے کہنا جس ٹائم ایسے کھڑ دی باری سے ہو تو میرے بچے ٹیوشن گئے سن، چلو فرشتوں نکلو آگے، چلو کوئی سوال کا جواب نہیں دینا۔ کل حشر والے دن جب رب کریم پوچھے گا نا جی کہ جناب ہاں سناؤ بھائی نماز دے ٹائم نماز کنیاں پڑھیاں، تو کہہ دینا یا اللہ وہ ٹیوشنوں آیا سی، سکولوں آیا سی تے وہ چھٹی ہو گئی سی تے تھکیا سی تے وہ ستا ہوا سی، لہذا یا اللہ رہن دے تو نہ پوچھ ساڈے کول۔ انج ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بہانے پہ آپ کو چھوڑ دے گا کہ جو بچہ نہیں پڑھانا آیا جی انہیں سالانہ پیپر چل رہے سن؟ میرے بچہ اب جو چھوٹا ہے وہ 6 کلاس میں، میرا بڑا بچہ جو ہے وہ اب ایم فل کرنے لگا ہے۔ میں نے پہلے دن سے لے کر، میری بچیاں بھی الحمدللہ ڈاکٹر بن رہی ہیں حضور کے صدقے، میری بچیوں نے پہلے دن سے لے کر جس دن سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے لے کر آج تک ان کے سانس چل رہے ہیں نا، تو چاہے سالانہ پیپر ہیں، چاہے ماہانہ پیپر ہیں، چاہے سمائی ہیں، چاہے ششمائی ہیں، پہلے ان کو قرآن کے آگے بٹھایا ہے۔ اگر قرآن کا وقت ہو گیا تو اڈیا سیدھی تیسی بیٹھے ہوئے تھے۔ کامیابی تمہیں قرآن دلوائے گا، نبی کا نظام دلوائے گا، اس نظام نے کوئی نہیں دلوانی۔ پڑھنے کے لیے ضرور دنیا پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب دنیا کی خاطر ہم دین کی چھٹی خلی ولی کر دیں۔ اس قبر میں کوئی فرشتے نے تمہارا عذر قبول نہیں کرنا، جناب پیپر ہو رہے سن۔ بھائی ماں پیو دی عقلاں دے اوتے مینوں حیرانگی ہوندی ہے، او بندے خدا تسی کہنا دے اینے پدے منڈیاں دے اب تو تسی ہائی جیک ہو گئے ہو، تواڈے بچیاں دا دماغ نہیں، تساں نہیں کیتا، اسی قرآن بھی پڑھیا، اسی دین بھی پڑھیا، اسی دنیا بھی پڑھی، سارے معاملات ایک بار ہی کیتے۔ میں صبح ہم درس نظامی کی ہماری کلاس ہوتی تھی، سیکنڈ ٹائم ہمارا اسکول ہوتا تھا، سیکنڈ ٹائم ہم نے اسکول جانا ہے، شام کو پھر ہمارا مسابقہ ہوتا تھا، بیٹھ کے سبق کا دور کرنے کی۔ ہم بھی پڑھ گئے، ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، ہمارے بچے اتنے کمزور تو نہیں ہیں جناب پیپر شروع ہو گئے جی لہذا بچہ قرآن نہیں پڑھے گا۔ اچھا جی پھر ہوں جناب چلو ہوں پیپر ہو گئے، ہوں کیوں نہیں بچہ رہا، او چھٹی ہو پیپر ختم ہو گئے سن، اس واسطے جی بچہ نہیں آ رہا۔ ایمان سے بتائیں یہ بچے جن کی تربیت آپ اس طرح کر رہے ہیں، قرآن ان کو آپ پڑھنے نہیں دے رہے، اپنا قرآن پاک کے ٹائم پہ ان کی ٹیوشن آ گئی ہے اور وہ ٹیوشن جا کر قرآن سے محروم ہے۔ اب ایمان سے بتانا جب تم مرو گے تمہارے جنازے میں تمہاری سکی اولاد پیچھے کھڑی ہوگی، وہ پڑھے گی اللہم اغفر لی حینا؟ پھر آپ نے کیا سکھایا، کیا کیا؟ پھر کدھر گئے تھوڑے پیسے، کدھر گئے تھوڑی محنت، کدھر گئی تھوڑی کوششاں، کدھر گئی؟ بابو نماز آپ نے نہیں سکھانی، کوئی ماں باپ مجھے یہاں پر نظر نہیں آتا ایسا جس نے اپنے بچوں کو نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے مفسدات، جنہوں نے یہ سارے جنازے کا طریقہ، نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ یہ سکھایا ہو، کوئی نہیں نظر آتا۔ اگر ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ سکھانا نہیں چاہتے، تو پھر ایمان سے بتاؤ جب تمہاری لاش آگے پڑی ہوگی اور تمہارا بچہ اپنا سکا پتر پیچھے کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکے گا، میرے بابو پھر کیا ضرورت ہے ایسی اولاد کو پالنے کی؟ دین کی خاطر دنیا کو پیچھے کرو، دنیا کی خاطر دین کو پیچھے نہیں کرنا، ورنہ بابو عالم یہ ہو جائے گا تمہارے جنازے تو ہوں گے لیکن پیچھے کچھ پڑھنے والا کو پھر اتنا طرح سے کھڑے ہوں گے۔ بس ایک رسم ہے جو نبھ رہی ہوگی، رسم ضرور نبھائی جا رہی ہوگی، پڑھے گا نہیں۔ سواب کہاں ہے حضرت؟ اگے پتر دی لاش ہوئے پیچھے کھڑا ہو کے پیو پڑھے، جنازہ پیو پڑھائے، اگے پیو دی لاش ہوئے پیچھے کھڑا ہوئے پتر پڑھائے، مزہ تو تب ہے۔ ہم نے تو اپنے بیٹوں کی ٹیوشنوں کے لیے، ان کے سکولوں کے لیے، ان کے پیپروں کے لیے ہم نے کوئی جو ہے نا جی کمپرومائز نہیں کیا۔ مسجد کمپرومائز ہوتی ہے ہو جائے، مدرسہ کمپرومائز ہوتا ہے ہو جائے، بابا ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ تو پھر تم نے اپنے بچوں کو پڑھا دیا تو کیا کارنامہ سر انجام کیا؟ کون سے مار کے مار لیا تمہاری اولادوں نے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام کے 10 سالہ نوجوان کا مار کا کیا تھا۔ وہ لشکر کے اندر چھپتا پھر رہا تھا، لشکر کے اندر چھپتا پھر رہا تھا،
کہیں نگاہ رسول نہ پڑ جائے, مجھے حضور نہ بھیجنے. حضرت کہنے نے سعد بن وقاص کہنے میں پھڑ کے لے گیا حضور کے کول, ادھر آئے تو لکڑا پھرنا ہے, ادھر آ. حضرت سعد نے فرمایا فرد عمیر ابن ابی وقاص فبقى عمیر فاجازه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعقد علیہ حمائل سیفہ. حضرت سعد بن ابی وقاص پکڑ کے لے گئے حضرت عمیر کو حضور کے سامنے. حضور نے فرمایا نہیں, تمہیں کوئی اجازت نہیں. تو حضرت عمیر روئے, اینا روئے کہنے نے کہ جناب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ کا دل پگھل گیا. آپ نے فرمایا اچھا چل ٹھیک ہے یار, رو نہیں چل ساڑھے نال. آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے پھر آپ کو اپنا خود تلوار دے کے اس کے وہ جو ایسے لٹکانے کے لیے پتہ ہے آپ جناب نے خود پٹا بنایا, آپ نے بنا کے پھر اس کو تلوار لٹکائی کہ لے میرا بچہ, شاباش لڑ میرا بچہ. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت ایگزیکٹ عمر 16 سال تھی, 16 سال. وہ میدان بدر میں گئے بھی اور انہوں نے شہادت کا رتبہ بھی نوش فرمایا. یہ 16 سالہ نوجوان کی بات کر رہا ہوں جس کے ہاتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے خود تلوار پکڑائی اور اس نے ضد کر کے رو کے حضور سے تلوار مانگی تھی. وہ بچہ چھپتا پھر رہا تھا, کہیں حضور مجھے منع نہ کر دیں جہاد سے, لشکر میرے جانے سے حضور منع نہ کر دیں. میرا آج کا نوجوان بچہ مسجد سے چھپتا پھر رہا ہوتا ہے کہ مولوی میں نے نماز دا نہ کہہ دے, میں نے قرآن دا نہ کہہ دے. اور بندے خدا تمہاری جوانیاں کدھر صرف ہو رہی ہیں, تمہاری یہ لاپرواہیاں دیکھ لو. افغانستان کے اوپر جنگ مسلط, ایران کے اوپر جنگ مسلط, فلسطین پہ جنگ مسلط. آپ کیا سمجھتے ایک دوسرے کے گھر آگ لگی ہوئی ہے, اس آگ کا سیکا تھوڑے گھر نہیں ہونا, وہ آگ آپ کے گھر بھی پہنچے گی بلکہ پہنچ چکی ہے. میرے نوجوان مجھے نمازوں میں نظر نہیں آتے, میرے نوجوان بچے اگر کوئی آ بھی جائے صرف شرارت کرنا آ رہا ہے, نماز پڑھنے کے لیے نظر نہیں آ رہے, تراویحوں میں نظر نہیں آ رہے. بچے کو دیکھو یا تو وہ سنوکر کلبوں میں نظر آ رہے ہیں, یا فیس بک پہ نظر آ رہے ہیں, یا یوٹیوب پہ نظر آ رہے ہیں, یا ٹک ٹاک پہ نظر آ رہے ہیں. اللہ کی قسم اگر یہ جنگ ہمارے گھر میں داخل ہوئی, نہ تو ٹک ٹاک نے بچانا ہے, نہ فیس بک نے بچانا ہے, نہ انسٹا نے بچانا ہے تو میرے مصطفیٰ کے دین کے اندر جو جہاد کا حکم ہے اس نے تمہیں بتانا ہے. اپنا اتنا تو بندہ کرے نا یار. اپنے میں الحمدللہ ایک مرتبہ میں نہیں سینکڑوں مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں, میں اپنی اولاد کو خود وصیت کر کے گیا ہوں. میرے 2 بچے ہیں, دونوں کو قرآن میں نے خود سکھایا, دونوں کو دین میں نے خود سکھایا, نماز پڑھانا میں نے سکھائی, جنازے پڑھانا میں نے سکھایا, اور اپنی اولاد کو وصیت کر کے گیا ہوں بھائی میرے مرنے کے بعد جنازہ تم نے پڑھانا ہے. بس ساری زندگی تمہیں میں کما کے کھوایا ہے, حلال کمایا ہے, اسی حرام نہیں کمایا, اسی کسی نے دھوکہ نہیں دیتا, فراڈ نہیں کیتا, کسی نے بے ایمانی نہیں کیتی, اسی کوئی شراب دے کام نہیں کیتے, جوئے دے کام نہیں کیتے, اسی کوئی حرام دے پیسے نہیں لیاندے, تمہیں حلال دا کھوایا تے ساڈی پھر اس وقت اسی روٹی حلال کرنی ہے جب میت ساڈی اگے پئی ہوگی تے تو کھڑے ہو کے کہنا اللہم اغفر لحینا و میتنا, یا اللہ ساڈی اے جڑی سامنے پئیاں نے میتاں, یا اللہ انہاں دی مغفرت کر. پھر تو سب پڑھنا ہے ربنا اغفر لی والی. اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکے حضرت, پھر ٹھیک ہے, آپ کی زندگی میں اور جانور کی زندگی میں کیا فرق ہے بھائی. جانور بھی تو اپنے بچوں کو پالتے ہی ہیں نا, اور جناب بے لوس پالتے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا ساڑی انہیں جنازہ بھی پڑھانا ہے, کوئی دعا بھی کرانی. ٹھیک ہے, ہم انسان بھی تو حیوان ہی ہے نا جی, الانسان حیوان ناطق, بس فرق ہے نہ بولنا جانتا ہے, انسان ہے فطرت میں حیوان. وہ بچہ جو 16 سال کا بچہ ہے, اس بندے کا جذبہ جہاد کیسا خوبصورت ہے یار. وہ میں کہتا ہوں سبحان اللہ. حضرت تفریح کریں, اسلام تفریح سے منع نہیں کرتا, لیکن ایسی تفریح کیا فائدہ جو تمہارا دماغ بھی کھا گئی, تمہارا عقیدہ بھی کھا گئی, تمہارا نظریہ بھی کھا گئی, تمہاری سوچ بھی کھا گئی, سارا کچھ تو رگڑ گئی. حضرت اس تفریح کا کیا فائدہ, اس فون کا, اس موبائل کا, اس انٹرٹینمنٹ کا کیا فائدہ جو آپ سے سیدھا اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہ پڑھا سکے. حضرت میں اکثر عرض کرتا ہوں اللہ سے, ماہ رمضان مبارک آ گیا, مجھے لوگ قرآن پڑھتے نظر نہیں آ رہے. آ کے جو مسجد آ بھی جائیں گے نا جی, وہ چپ بیٹھے ہوئے, قرآن نہیں کھول کے پڑھ. بھائی 10 منٹ رہ گئے نماز میں, پڑھو قرآن بیٹھ کے پڑھو. 5 منٹ رہ گئے, قرآن پڑھ لو یار. اچھا نہیں پڑھتے. اس میں 2 کیٹیگری, ایک تو وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی پڑھے کوئی نہیں, ٹیوشن نے انہوں نے اور سکول نے انہوں نے بیچارے ٹائم ہی نہیں دیتا قرآن پڑھن دا, وہ بیچارے کی پڑھن,
وہ آج چاہ کے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے. قرآن پڑھنے کی ایک عمر ہے, سیکھنے کی ایک عمر ہے, اس عمر تک آپ نے سیکھ لیا, وہ آپ کے مرتے دم تک دماغ سے نہیں نکلے گا. جو ہم نے بچپن میں پڑھا وہ آج بھی ہمارے دماغوں کے اندر محفوظ ہے. جو بڑے ہو کے ہم نے پڑھا, 30 سال کے بعد پڑھا, 40 سال کے بعد پڑھا, وہ کچھ دیر یاد رہتا ہے, اس کے بعد ختم ہو گیا, وہ یاد نہیں. اب ایک تو وہ ہیں جن کو بیچاروں کو پڑھنے نہیں آتا, وہ اب کریں کیا, بیچارے چپ نہیں رہے تو اور کی کریں. دوسرا, جو پڑھنے والے ہیں ان میں بھی 2 کیٹیگریاں آ گئی. ایک وہ ہیں, وہ آقا جی نے فرمایا رب قال الا القرآن والقرآن یلعنہ, بعض کر ایسے جو قرآن پڑھتے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. اور لے جا میرے مگرو لانتیا, اور لے جا میرے مگرو لانتیا, کیوں میری جان میرے پیچھے پہ گئے, کیوں پیچھے پہ, قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے. بعض وہ آ کے بچ جاتے ہیں جن پر قرآن پڑھنے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, وہ ہے صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے والا. ایک رکوع زندگی میں کم از کم ایک رکوع تو ایسا ہونا چاہیے, یا 5-7 چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ایک بڑے رکوع کے برابر ہو جائے, اتنی تو ہونی چاہیے نا کہ بندہ نماز پڑھے تو اللہ سے لعنت لے کے نہ جائے, اللہ سے رحمت لے کے جائے. ایک رکوع تو صحیح پڑھنا چاہیے. اگر ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے تو پھر میرے بابو لمحہ فکریہ تو ہے, پھر رمضان آئے یا جائے, وہ رحمت کا اشرا ہو یا مغفرت کا ہو, وہ جہنم سے آزادی کا ہو, وہ کوئی بھی اشرا ہو, وہ چاہے شب قدر ہو تو چاہے وہ شب برات ہو, وہ ساری رات ایک ہو جائے گی. فیس بک قوموں کی تقدیریں نہیں بدلتا, یوٹیوب, انسٹاگرام, یہ سوشل میڈیا قوموں کی تقدیریں نہیں بدلتا. قوموں کی تقدیریں میرے مصطفیٰ کا نظام بدلتا ہے. قوموں کی تقدیریں آپ لوگوں کو میرے رب نے اپنی قدرت کے کتنی مرتبہ نظارے دکھائے. یہاں پر جو فوجی حضرات بیٹھے وہ ذرا بتائیں 65 میں آپ کے پاس کیا تھا, اللہ نے فتح دی یا نہیں دی. پھر جب بھی ایمان والوں نے, اب یہ انڈیا نے جو پچھلے سال حملہ کیا, اس کا ایک ہی مشن تھا, اس نے کہا اسی پاکستان نو سب حاصل تو مٹا دینا, اینڈ ختم کھلی والی, ساڈے کو ٹیکنالوجی نہیں. ایمان کا مظاہرہ کیا تو بچاؤ کیسے ہوا؟ فیس بک والوں نے کیا تھا, انسٹا والوں نے, سوشل میڈیا والوں نے بچاؤ کیا ملک پاکستان کا. آج ہم عزت سے بیٹھے, وہ مجاہدین کے جہاد کا نتیجہ تھا یا پھر وہ سوشل میڈیا کی بورڈ واریر, وہ واریر کی بورڈ واریر تھے, یا حقیقی میدان میں اتر کر اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو نافذ کرنے والے وہ لوگ فتح اور کامیابی کے. آج پاکستان کو عزت ملی تو کیسے ملی؟ کافر کو مارنے سے, سادہ لفظوں میں جہاد کی وجہ سے. آج ایران کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے, کیوں بج رہا ہے؟ اس لیے کہ جہاد کی وجہ سے. انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی, تم سپر پاور ہو تو ہو, لیکن اگر تم ہمیں مٹانے کی کوشش کرو گے تو پھر ہم بھی تمہیں آگے سے جواب ایسا کرارا دیں گے, دنیا میں یاد رکھو گے. تو وہ کیا کی بورڈ ورگے نے بیٹھے ہوئے نہیں, وہ جہاد کرنے والے. بابو تقدیریں قوموں کی سوشل میڈیا نہیں بدلے گا, تقدیریں قرآن بدلے گا یا نبی کا فرمان بدلے گا. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اللہ تعالیٰ مدد بھی انہی لوگوں کی کرتا ہے جو خود میدان عمل میں اتر کر کوشش کرنے والے ہوتے ہیں, صرف کی بورڈ واریئرز کے. اور اپنا اللہ پر جمعہ کا دن ہوتا ہے, جمعہ مبارک, شب رات آ گئی, مجھے معاف کر دینا پوسٹا نہ آ کے. او بھائی پوسٹا نہ تمہاری بخشش نہیں ہونی. رمضان مبارک, او بھائی جان اس سے تمہاری بخشش نہیں ہونی. قرآن پڑھو گے, نماز پڑھو گے, عمل کرو گے تو بخششیں ہونی, ورنہ کوئی نہیں ہونی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.